میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضی، میرا ورد احمد مجتبی، میں صدا بہار کی بات ہوں. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمِ جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. معرفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند، عشق اہل بیت سے سرشار، ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے فرزند، جو کہ خود ایک باکمال شخصیت ہے، بہترین اوصاف کے مالک ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان کی تعلیمات اور تجربات سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ سے ملاقات باعث شرف ہے. جزاک اللہ. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے فرزند ہیں. آپ نے ایک جگہ گفتگو میں بیان بھی فرمایا کہ ظاہر ہے آپ سرکار رحمۃ اللہ نہیں ہیں، لیکن ایک عام کاشف بھی نہیں ہے. تو میں جاننا چاہوں گی تربیت کے وہ پہلو جو آپ نے سیکھے، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ، کوئی بات، کوئی نصیحت جو آپ کرنا چاہیں. جی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ آج کا سبق کیا ملا جی یا کل صبح کیا سبق ملنا ہے. سب سے جو بہترین میں سمجھتا ہوں جو پرورش ہوتی ہے نا، وہ والدین خود ویسا بنتے ہیں جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہیں. اس بات کا اثر ہی نہیں ہوتا جو والدین خود نہ کرتے ہیں اور بچوں سے کہیں. کہ اگر میں خود موبائل پکڑ کے سارا دن استعمال کرتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی سے کہوں کہ بیٹا یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ تم نے استعمال نہیں کرنا، یہ تمہاری آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے. جی تو وہ کہے گا ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہیں، آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. تو یہ جو کمال تھا نا سرکار واعظ صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں وہ پریچ کیا جو وہ خود تھے. ماشاءاللہ. ان کی قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے. یہی سب سے خوبصورت بات تو ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پریچنگ، یہ ایجوکیشن، یہ تبلیغ جو بھی کہہ لیں بچوں کو، یہ آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی پھر ویسی سچویشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم دیکھیں کتنی مجبوری میں رہتے ہیں کہ بچے ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. جی جی بالکل. دین ہم نے ان کو عربی میں دینا ہے، گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے. تو ہم بہت جو ہے نا وہ پھنسے میں ان سارے معاملات، کنفیوز بھی ہیں. آپ کہتے تھے کہ وہ انگریزی اسکولوں کا دینی رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل. تو وہ دینی اگر رزلٹ چاہیے تو بچوں کو وہ نرشمنٹ، وہ پرورش دینی آپ کو خود سے بن کے دینی پڑے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو سرکار واعظ صاحب کے ساتھ میں داتا صاحب کے عرس پہ جایا کرتا تھا. مجھے نہیں اس وقت پتہ ہوتا تھا کہ عرس کیا ہوتا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کون ہیں، یہ کیا ہے. مجھے ایک اٹریکشن ہوتی تھی کہ بڑا رش ہے، بڑی دنیا ہے، وہاں پہ سرکس بھی لگتی ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو لیکن جس انداز سے مجھے والد محترم لے کے جاتے تھے وہاں پر، وہ انداز میرے اندر کہیں رہ گیا. وہ ادب جو انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا وہ مجھے نظر آ گیا. میں اسی طرح سے چھوٹا ہی تھا تو مجھے آپ لے کے گئے گولڑا شریف. پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں جی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. تو وہاں گئے تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ دعا کرو. چچا کے ہاں کوئی اولاد آنے والی تھی تو آپ نے مجھے کہا کہ تم دعا کرو کہ چچا کے گھر بیٹا ہے. اب میں کیا پدی کا شور میں نے کیا دعا کرنی تھی. تو میں نے ہاتھ اٹھائے، مجھے جو حکم دیا میں نے دعا کر لی.
اب مجھے 2 روز بعد آپ نے مجھے اطلاع دی کہ وہ تم نے دعا کی تھی نا چچا کے لیے, ان کے گھر بیٹا ہے. ماشاء اللہ. اب یہ ساری پریچنگ ہی چل رہی ہوتی ہے کہ جس انداز سے وہ دنیا کو ڈیل کرتے ہیں, جس انداز سے وہ لوگوں سے ملتے ہیں, بزرگوں کا ادب کیسے کرتے ہیں, آپس میں اخلاص تکلم کیسا ہونا چاہیے آپ کا, جی جی, یہ سب باتیں آپ کر رہے ہوں تو پھر بچوں تک پہنچتی ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ خالی ڈھول بجانے سے بچوں کے اوپر کوئی کسی بات کا اثر ہوتا ہے, کہ آپ وہ کر نہ رہے ہوں اور بچوں سے کہیں کہ وہ زبردستی کریں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ ایسے کبھی نہیں بات پہنچتی. تو بہت ساری جو اگر میں کہوں گا اچھی عادات اگر مجھے ملی ہیں نا, تو وہ پیرنٹس کی دعاؤں سے اور ان کے اس تربیت سے جو انہوں نے کی. تو باقی جو بری باتیں وہ ساری میری اپنی ہے ذاتی. نہیں, میں آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ سرکار نے یہی فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی فرعون کی ہو اور عاقبت جو ہے وہ موسیٰ کی ہو. تو یہ تو ہے ہمارے یہاں کہ ہم خود جو ہیں تھوڑا ڈبل اسٹینڈرڈس کا شکار ہو گئے. اچھا, جیسے ہمارے ایک رجحان بہت بڑھ گیا ہے کہ ہم تعلیم پہ تو بہت زور دیتے ہیں, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, اخلاقی اقدار اور مذہبی رجحانات کی بہت زیادہ اب کمی دیکھنے میں آتی ہے. تو ہماری پیرنٹنگ میں ایسی کیا چیز غلط ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور مذہب کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے؟ دنیا کے اخلاقیات کے جتنے بھی معیار بنے ہوئے ہیں, جی جی, تقریباً کامن ہے. بالکل, کہ ہر اخلاقی قدر میں آتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, پورا ناپ تول کریں, جی جی, بزرگوں کو یہ کریں وہ کہیں. اب ہم نے جو کام کرنا ہے نا, وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں الہیات شامل کرنا ہے تو برابر اسلامیات ہوگی. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. تو یہ الہیات جو ہے نا جی, یہ جو اللہ کے احکام ہے, جی, کوئی بھی مفکر, بڑے سے بڑا ذہن بھی اگر کسی چیز کو کوئی تخلیق کرتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے اس کے درمیان میں کچھ کمی رہ جائے, لیکن جو فارمولے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہوئے نا, ان کے اندر جھول نہیں ہے, ان کے اندر نہ کوئی کمی ہے نہ کچھ ہے. تو وہ جیسے بھی احکامات ہیں, اگر اخلاقی اقدار اس الہیات کے برابر آ رہی ہیں تو آپ اس کو شامل کریں. کہ اللہ نے یہ کہا نماز پڑھو, تو اخلاقیات میں نماز نہیں ہے. جی جی, بالکل. تو بلکہ نماز پڑھنے کو نہیں کہا, نماز قائم کرنے کو کہا ہے. تو قائم کرنے کے بعد صاحب سے کسی نے سوال پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری مسجد کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر ہو جائے تو آپ کی نماز قائم ہوگی. تو یہ جو اخلاقی جتنے بھی پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں, اس میں کچھ ہمارا مغربی اثرات بھی اس کے بیچ میں شامل ہیں. تو کوئی بات نہیں, اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنے میں بری بات نہیں ہے, لیکن جب ہمارے پاس وہ سیٹ پیٹرنز, وہ فارمولے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, ان فارمولوں کو اس اخلاقیات کے ساتھ ملا کے بچوں کو پڑھایا جائے. ابھی ریسنٹلی کام سیٹ کے وہ یونیورسٹی کے بیچ میں کوئی عجیب سا معاملہ پیپر کا آیا تھا, عجیب الٹے سیدھے سوال پوچھ لیے انہوں نے. تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اس جو ہمارا سلیبس جو بن رہا ہے, اس سلیبس کو ہم لوگ اخلاقیات کے دائرے میں تو دیکھ رہے ہیں, الہیات کے دائرے میں نہیں دیکھ رہے. تو یہ بڑی ضرورت ہے اس امر کی. جتنے اقوال صوفیہ کرام کے ہیں, نہج البلاغہ کے ہیں, حضرت داتا گنج بخش کے ہیں, حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہیں, ان کو سب کو اگر آپ اٹھائیں تو اس کو نا کیٹیگری کرنی چاہیے کہ ایج وائز چھوٹی چھوٹی سی باتیں پہلے بچوں کو سکھائی جائیں. اس کی پھر جیسے بچوں کو ABC پڑھاتے ہیں نا, آپ چھوٹے چھوٹے قدم چلنا سکھاتے ہیں, اس طرح سے روحانیت میں بھی ان کو چھوٹے چھوٹے یہ چیزیں آپ دینا شروع کریں, تو ان پر کہیں پہ ہو ہی جائے گی بات, عقدہ کھل ہی جائے گا ان کے اوپر. یہاں پہ ہمارے ایک اسکول ہے جی, بڑا اچھا بچہ ہے. وہ اسکول کا جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا, گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ کام دیتا ہے, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے 50 یا جتنے بھی آپ کا دل کرے ایک چھوٹی سی کاپی آپ نے بنانی ہے جس میں آپ نے فرمودات حضرت واصف علی واصف لکھنے ہیں. اچھا, وہ بڑی خوبصورت کاپیاں بچے بنا کے لاتے ہیں, رنگین, اس کو سجایا ہوا, پینٹ کیا ہوا,
جیسے کوئی پھول کے متعلق اگر کوئی فکرہ ہے تو پھول بنا کے ساتھ لے کے آنا. وہ پھر کاپیز آتی ہیں میرے پاس, میں چیک کرتا ہوں, شاباش دیتا ہوں, جا کے پرائز دیتا ہوں ان کو, بچوں کو. اب بچوں کو وہ فکرہ سمجھ آئے, ابھی جیسے یہ فکرہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آنکھ بچاتے ہیں, اب یہ بچوں کو ابھی شاید نہ بھی سمجھ آئے, جی جی بالکل, لیکن اگر کہیں ان کے اندر موجود ہوگا, ان کے لاشعور میں کہیں رہ جائے تو رہ جائے گا, تو وہ کسی وقت پہ بھی نا وہ ایک سمجھ لے چھوٹی سی کومپل بن کے نکل آئے گی زمین کے اندر سے, وہ پھر ایسا ایسا درخت بھی بن جائے گا. تو یہ ہمارا کام ہے سرکار نے اگر فرمایا ہے تو اس میں تاثیر تو بہت ہے, تاثیر تو بہت ہے, وہ لگتی ہے جا کے زور سے لگتی ہے, شفا کی طرح کام کرتے ہیں ان کے الفاظ روح پہ. جی بجا فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. اس چیز کو ایکسپیرینس میں نے خود ذاتی طور پہ بھی کیا ہے. ان کے جو کلام میں, ان کی گفتگو میں جو راحت ہے, جو سکون ہے, وہ ہم سب کے لیے ایک شفا کی طرح کام کرتا ہے. بے شک بے شک جی, وہ یہ درد دل کی دوا ہے. واحد صاحب کے جو فرمودات ہیں, اقوال ہیں, گفتگو ہے ان کی, بڑے بڑے عقدے کھلتے ہیں. بلکہ میں دیکھتا تھا کہ آپ کی محفل میں ایک دودھ بیچنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا کوئی رائٹر بھی بیٹھا ہوا ہے جس کا بہت بڑا ذہن ہے, اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ جو چھوٹے دماغ والے ہیں یا جن کا وہ شعور نہیں ہے, تو ان کا شعور بھی گرو ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ, اور وہ ساتھ ساتھ جو بڑے دماغ والے ہیں ان کا بھی شعور گرو ہو رہا ہے. تو یہ واحد صاحب کی ایک بڑی خاصیت تھی کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو میں کہوں کہ اس نے اپنی ذات سے اوپر گرو نہیں کیا. تو آج بھی دیکھ لیں, ہم سنتے ہیں, سر دھنتے ہیں, بات چلتی ہے اور معاملات آج بھی ان کے کلام کو سنیں یا پڑھیں, ایسا لگتا ہے وہ گفتگو جاری ہے, جاری ساری ہے. جی بالکل زندہ گفتگو لگتی ہے وہ, جی ہاں جی, ایسے ہی محسوس ہوتی ہے. میں اگلے سوال کی طرف آپ کی اجازت سے بڑھنا چاہوں گی کہ یہ تو ہم نے اپنے طور پہ ایک سوچ لیا, لیکن جو ہمارے بچے ہیں یا ایک اولاد ہے, وہ ماں باپ سے کیا امید رکھتی ہے, یا ایک اولاد کیونکہ وہ چھوٹے ہیں, ان کی سمجھ کم ہے, تو ایک اولاد ماں باپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے, کیونکہ آپ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے اولاد کی. تو جب اولاد ماں باپ ہیں اور جب وہ نہیں ہیں, تب بھی ہم ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا نظر ہونی چاہیے ایک اولاد کی؟ دیکھیں, بینگ سن میں دیکھتا تھا کہ میرے اس دور کے جو مسائل ہوتے تھے, جی جی, نوجوانی کے, بچپن کے, ہر دور کے اپنے اپنے بڑے مسائل ہیں. جی جی بالکل, یہی میں, تو وہ مسائل کو آپ میرے لیول پہ آ کے ایڈریس کرتے تھے. اب اس وقت انہوں نے مجھے قرآنی آیات نہیں سنائی کہ قرآن یہ کہتا ہے تو پڑھو, یہ کرو, ڈنڈا نہیں مارا مجھے. وہی بات جو الہیات میں ہے وہ مجھے آسان میری زبان میں, میرے قریب کی زبان میں مجھے آ کے سمجھائی. تو وہ بات پھر اثر کرتی ہے. بالکل, تو وہ بات رہتی ہے. بچوں کے لیے سب سے پہلے جو سپر مین ہوتا ہے نا, وہ اس کے والد ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے نا, وہ آئیڈیل, اس کے ہیرو ماں باپ. ماں باپ اپنا یہ والا جو ان کا ایک روپ ہوتا ہے, یہ سپر مین والا, یہ اس کو خود ڈسٹرائے کرتے ہیں. جب وہ بچوں سے کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. میں تو آپ کو بتاؤں کہ کبھی سرکار واحد صاحب نے میرے ساتھ نا اتنا سے بھی جھوٹ نہیں بولا کہ مجھے کہا ہو کہ بیٹا اچھا میں تمہیں یہ لے دوں گا, یہ ایسے کر لوں گا, اور وہ نہ کیا ہو. ایک واقعہ بھی مجھے ایسا یاد نہیں کہ آپ نے کبھی مذاق میں بھی مجھے کہا اور بات پوری نہ کی ہو. تو یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بچوں کے ساتھ جب آپ پورے اخلاص کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, میں کچھ پیرنٹس کو دیکھتا ہوں نا, تو وہ ایک میرے جاننے والے, ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. یقین کریں وہ بات سن کے نا میرے دل کے اوپر ایسی کوئی بجلی سی گر گئی کہ اولاد اپنے والد کو کہہ رہی ہے, سوال کر رہی ہے کہ بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. اور بچے سب سمجھتے ہیں, بچے سب سمجھتے ہیں. آج کی جنریشن ہماری جنریشن سے کوسوں ہاتھ آ گیا ہے. وہ بہت ذہین فتین, اور ہم نے علم اپنا ختم کیا تھا, انہوں نے وہاں سے شروع کیا. ہم کمپیوٹر ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا, موبائل آنکھوں کے سامنے آیا, اب وہ یوز کریں ڈیجیٹل چیزیں ساری کی ساری, ان کے ہوم ورک ان کے
لیپ ٹاپس میں آتے ہیں, ان کے کام ویسے چل رہے ہوتے ہیں. تو سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو بچوں کا نا اپنے دور کا علم مت دینا, ان کو علم دو جدید, اور ان کو مذہب دو قدیم, تاکہ گمراہ نہ ہو. تو وہ یہی کیا. اس دور میں بھی مجھے آپ نے ایک دن پوچھا تمہیں ویڈیو گیم کا پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا, ابھی کوئی نئی آئی تھی چیز شاید. تو ایک روز مجھے لے گئے اور جا کے مجھے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گرمی میں بیٹھ کے آپ اسٹول پہ بیٹھے اور مجھے 1-1.5 گھنٹہ آپ نے ویڈیو گیم کھلائی کہ یہ ایسے ہوتی ہے, یہ دیکھو ذرا اس کو ٹوکن لگاؤ, ٹک ٹک کرو. تو یہ بھی پرورش کی. نماز پڑھ کے بتائی, سکھائی. پھر اب جو سکھا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, تو پھر ہم بھی خود ہی سے کر رہے ہیں. اگر وہ داتا صاحب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لے کے جا رہے ہیں, وہ اگر حضرت میاں میر سرکار گئے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے کے. اب وہاں پہ جو ادب, جو کمیونیکیشن, جو بات ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی, ہمیں تو وہ لگتا تھا جیسے یہ واقعی زندہ لوگ ہیں جن سے جا کے بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے مجھے کر کے دکھایا کہ یہ واقعی ایسے ہے کہ ان سے زندہ لوگوں کی طرح بات کیا کرو. تو یہ پرورش کا جو انداز ہوتا ہے نا, یہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات بچوں میں کریں, ان کے ساتھ ان کے لیول پہ جا کے. ان کو ہتھوڑے نہ مارے, ان کو مذہب کی سوٹیاں نہ مارے, حکم کی چابک نہ چلائیں. پیار محبت سے بچوں کے قریب جا کے ان کے ذہن کے مطابق ان سے بات کریں. دیکھیں واصف صاحب کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت, آپ کہتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے. ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. تو یہ ایک جنریشن گیپ ہے, اس گیپ کو بچے نہیں پورا کر سکتے. آپ بچوں کو آگے لے کے آئیں گے تو بچے ابا جی بن جائیں گے. لہٰذا ابا جی کو چاہیے کہ بچوں کے لیول پہ جائیں تاکہ ان کو وہاں پہ سکھائیں. آپ 4 دن بچوں کو جی بیٹا حضور ایسے کر کے اگر مخاطب کریں گے تو وہ 5ویں دن سچی مچی کے ابا حضور بن جائیں گے. وہ ان کو دیر نہیں لگے گی اور وہ پھر کیا کہیں گے کہ یہ بدتمیز بچہ ہے, یہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا, ان کو اپنے لیول کا سمجھتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بتائیں, سکھائیں ان کو, ان کی روح کی بھی پرورش کریں, جسم کی تو آپ کرتے ہی ہیں, خیال کی ان کی پرورش کریں. یہ واصف کا ایک شعر ہے کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف, تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. کہ جن کی بنیادیں ہی ٹھیک نہیں نہ ہوں گی ان بچوں کی عمارتیں کبھی پوری طرح سے کھڑی نہیں ہوں گی. یہ بنیادیں آپ کے بیسک پرنسپلز ہیں ذات کے حوالے سے. کچھ دائرے لگانے ہیں کہ جو مذہب نے آپ کے ساتھ لگائے ہیں. سوچ تو پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہے, کدھر کی کدھر لے جائے. آپ وہ چھوٹے چھوٹے دائرے بچوں کے ساتھ لگانے شروع کریں, ان کو پریکٹس کروائیں کہ چھوٹی بہنوں کا کیسے دھیان کرنا ہے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, اسکول کے ٹائم پہ اسکول جانا ہے, کھیل کے ٹائم پہ کھیل کرنا ہے. کھیل بھی بہت ضروری ہے. مجھے ہر طرح کی فیسلٹی اب کھیل میں دیا کرتے تھے. کرکٹ کی کوئی چیز ہو, بیڈمنٹن ہو, کوئی اس دور میں پتنگ بازی ہوا کرتی تھی تو مجھے پتنگ بھی لا کے دے دیتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار آپ کے ابو تو بڑے آپ کے ساتھ ہے. تو میری ایک بڑی فرینڈشپ بھی تھی ان کے ساتھ, لیکن ایک ڈر بھی تھا ایک ساتھ میں. ڈر اس چیز کا ہوتا تھا کہ یہ جو خوف ہے نا کہ ابو کو نہ پتہ چل جائے اور ناراض نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے. ہاں, تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہی وہ چیز ہے جو آپ کو آگے ایک اچھا انسان, مکمل انسان بننے میں مدد کرتی ہے. لوگوں نے نا ویسے سب سے سوال کیا کہ ضروری بتائیں کہ اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے یا اللہ میاں سے محبت کرنی چاہیے. تو آپ نے کہا دیکھو جو ڈرایا ہے نا وہ آپ کو نہیں ڈرایا, وہ کافرون کو ڈرایا ہے, منافقین کو ڈرایا ہے, ان لوگوں کو ڈرایا ہے. آپ کا ڈرنا کون سا ڈرنا ہے؟ اب آپ کا ڈرنا یہ ڈرنا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ جب آپ کو پتہ ہونا کہ آپ کے والدین اس بات سے آپ سے ناراض ہوں گے تو پھر وہ یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے کہ اب آپ کا رب سے کنیکشن ہے تو رب ناراض نہ ہو جائے آپ کے ساتھ. اچھا, اصل میں ناراضگی کا خوف انہی بچوں کو ہوگا نا جن کا والدین سے متاثر ہوں گے. جی ہاں, یعنی بچوں کا والدین سے متاثر ہونا, وہی آپ کی والی بات میں کر رہی ہوں
کہ متاثر کرنے کے لیے آپ کا خود کا باکمال ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ. اسی بات کو میں آگے تھوڑا سا لے کے چلوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے جو معاشرے میں ایک رجحان ہے, معاشرتی رجحان پہ میں آؤں گی, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ جیسے بل گیٹس نے کہا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی قصور نہیں ہے, اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو آپ کا قصور ہے. تو ہمارے بچے اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں, اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں, یا تو ان کا رول ماڈل کوئی سپر سٹار ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ ہم لوگ بس ایک چیز پہ فوکس ہے, کامیابی, ترقی, آگے سے آگے بڑھنا, جس میں ہم اپنے جو اصل ہماری روح ہے, جو ہماری اخلاقیات ہے, جو ہمارا مذہب ہے, وہ پیچھے. ماں باپ بھی اسی بچے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ دنیا میں کامیاب ہے یا کسی اچھی پوزیشن پہ ہے. ماں باپ کو بھی گریڈس ہی چاہیے. تو ایک روش قائم ہو چکی ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس روش کو بریک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے آپ سے تھوڑی سی رہنمائی کہ اس روش کو ہم کس طرح سے توڑیں. فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, مولا علی کا ایک فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ پیسہ اور پاور کسی انسان میں کچھ پیدا نہیں کرتی, وہ صرف اس کو ایکسپوز کرتی ہے. اگر انسان اچھا ہے تو پیسہ اور پاور اسے ایک بہترین انسان کے طور پہ سامنے لے کے آئیں گی کہ اس کے پاس پیسہ آیا ہے, پاور آئی ہے, یہ اچھا انسان تھا, اس نے اچھائی پھیلائی. وہی پیسہ اور پاور جب اس ایک اچھے نہ اچھے انسان کے پاس جب جاتی ہے تو اس سے خرافات پیدا ہوتی ہے, جی جی, اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے نزدیک کامیابی کا جو تصور ہے وہ اچھا انسان ہونا ہے. جی, یہ جو آج کل میں سنتا ہوں موٹیویشن اسپیکرز جتنے بھی ہیں ان سب کو سنتے ہوں, بیسکلی دے آر سیلنگ کہ ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر, یہی سوال, ہاؤ ٹو بیکم فلانا ٹریلینئر, غریب پیدا. بھائی غریب امیر اللہ کی ذات نے پیدا کیے ہوئے ہیں. جو لوگ امیر نہیں تھے اور ہو گئے, ان سے پوچھے کیا واقعی آپ کی سچی مچی کی محنت تھی کہ آپ امیر ہوئے یا اللہ کا کوئی فضل ہوا آپ کے اوپر؟ بالکل. ایک ہی جگہ پہ 6 دکانیں ہوں مچھلی کی, جی جی, اور ان میں سے ایک چلتی ہے اور 5 تھوڑی تھوڑی سی چلتی ہیں. اب کہیں کہ اس کا کوئی فارمولہ فرق ہے؟ نہیں, اس پہ کوئی اللہ کا فضل ہے. تو یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں ان پہ فضل اور طرح کا ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ ہم امیر ہیں یا غریب ہیں. ایک شعر اور یاد آ گیا واصف صاحب کا مجھے, آپ کہتے ہیں کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی, جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو, جب تک آپ کو خیر اور شر کا نہیں پتہ تب تک آپ کسی کو امیر غریب بھی نہیں کہہ سکتے. امیر آپ دنیا دار کہتے ہیں کہ پیسہ ہے, پاور ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا جی. بلکہ افسوس کے ساتھ کہ رشتہ بھی دیکھتے وقت صرف یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اگر بیچ میں سے انسان خراب ہو. جن لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں پیسے کو سامنے رکھ کے, پاور کو سامنے رکھ کے, جنہوں نے بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتے کیے ہیں, ان سے جا کے پوچھیں کس کرب سے گزریں. اگر انسان بیچ میں سے بہتر نہیں ہے تو یہ انسان بہتر کرنے کے فارمولے جو ہے نا, یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ یہ کہتے ہیں کہ رزق تمہیں ایسے ڈھونڈ رہا ہے جیسے تمہاری موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. بالکل. ہم اس کو رازق بتایا ہی نہیں ہم نے بچوں کو کہ آپ کا رازق کون ہے. یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. وہ واصف صاحب کا جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق واقعی اللہ میں کے پاس ہے تو رزق کو ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کو ڈھونڈ لو, تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. بہت آسانی. ہم لوگ وہ والی تعلیمات نہیں دے رہے ابھی تک, مس گائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو ان چیزوں کے اوپر جو فیسینیٹ کر رہی ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. یقین کریں گمراہ کر رہے ہیں. کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں پیسہ پاور, آپ ان سے کو بیٹا آپ محنت کرو خلوص نیت سے. مجھے آپ نے نا ایک بڑا سادہ سا فارمولہ بتایا تھا. آپ نے کہا تھا خلوص نیت سے محنت کرو,
جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کا نام رکھ لو اللہ میاں، کہ یا اللہ میں نے بہت خلوص سے محنت کی تھی، یہ رزلٹ آیا مجھے قبول. کیا بات ہے، کیا خوبصورت. تو اپنے انداز میں ہر ایک نے یہ بات سمجھائی ہے، لیکن یہ بات بچوں تک پہنچانی بہت ضروری ہے کہ پیسہ ہی پاور اور یہ شہرت یہ سب کچھ کامیابی میں نہیں آتا. جب تک انسان کی اصل جو معراج ہے، میراث ہے، وہ اچھائی اور برائی میں ہے، پیسے میں نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہے جس کو اچھی تربیت ملی. جی بالکل. وہ کامیاب ہے کہ جس کو اب والدین سے اچھی تربیت ملی اور وہ آگے ایک معاشرے میں بہتر انسان بن کے ابھرا. اچھا، ان سب برائیوں کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ہم بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے نالاں ہیں، وہ ان کے رویے کو لے کے پریشان ہیں. جی. اور بچوں کے اپنے گلے ہیں. بچوں کی جو اصل دلی کیفیت ہے نا، ایک ذہنی اور جذباتی جو کیفیت ہے، ماں باپ اس سے بھی نالاں ہیں، اس کو نہیں سمجھ پا رہے ایک بچے کو. تو ایک تناؤ اور ایک خلا ہے. یعنی اگر ہم اس کو جذباتی طور پہ بھی دیکھیں کہ ایک ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ماں باپ اور بچوں میں. تو ماں باپ بھی نالاں ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور بچے بھی جو ہے بہت گلہ رکھتے ہیں. ہمارے پاس اب بہت کم عمر بچوں کے سوسائڈ کیس نظر آ رہے ہیں، گھر سے فرار کے کیس نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک خلا ہے اس کو پر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، بچوں کی تربیت کے لیے نا 2 جنریشنز چاہیے کم از کم آپ کو، ایٹ لیسٹ. اگر آپ واقعی کوئی اچھی قوم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، 2 جنریشن پہلے سے کام کرنا شروع کریں کہ ایک جنریشن تربیت یافتہ ہو. جی جی. اس کی ماں تربیت یافتہ ہو، اس کا باپ تربیت یافتہ ہو، وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے. وہ جب پرورش شدہ بچہ خود اس قابل ہو کہ اس کی اولاد آگے آئے گی، تو تب جا کے جنریشن ٹھیک ہونا شروع ہوگی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ان لوگوں نے ہمیں خراب کرنے میں کئی جنریشنز لگائی ہیں آلریڈی. ایسا ہی ہے. ہمیں اس کو بچانے کے لیے بھی کئی جنریشنز لگانی پڑیں گی. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہے کہ صبح اٹھیں تو ایک دم سے سب کچھ بدل جائے گا. ایک انسان تبدیل ہوتا ہے نا جی، ایک انسان. جی جی. اس انسان کے ارد گرد کا ماحول بھی تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں ایک چھوٹا سا سرکل بن گیا، ایک انسان، اس کا دائرہ. وہ دائرہ اچھا دائرہ بن گیا. اچھے دائرے ملیں گے تو اچھی سوسائٹی بنے گی. بالکل. یہ دائرے بنانے ہیں، دائرے بنانے کہ یہ معاشرے میں یہ ایک اچھا آدمی کہیں پہ بھی رکھ دیں گے نا، وہ اچھا ہی پھیلائے گا. خوشبو ہے، اس کو جہاں پہ بھی چھڑک جائیں گے خوشبو ہی آئے گی. لگانے ہیں تو سب جگہ باغ ہی بن جائے گا. باغ ہی بن جائے گا. باغ ہی بنے گا. اب باغ ایک رات میں نہیں بنتے، ایک بار صحیح. اس کو ٹائم لگتا ہے. اس کو جو ہے ماں کی پرورش ہو، ماں باپ کی پرورش ہو کہ وہ اولاد کی کس طرح کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ حقیقی چیزیں ماں باپ کو پتہ ہوں گی تو اولاد کی پرورش کریں گے. وہ اولاد جب خود صاحب اولاد ہوگی تب جا کے جنریشن ٹھیک ہوگی، افیکٹیویٹی پیدا ہوگی. اس سے پہلے تھوڑی سی ہوگی، لیکن اگر اچھا رزلٹ چاہیے تو سیکنڈ جنریشن چاہیے کم از کم آپ کو. اچھا، آخر میں بات کرنا، سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، گفتگو پہ بہت زور دیا انہوں نے. تو ماں باپ کی جو اولاد سے گفتگو ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے بچوں پہ، اور وہ گفتگو کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ یعنی مجھے لگتا ہے کہ ایک شور ہے لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، جو ایک خلا کریٹ کر رہی ہے نا. جی ہاں بالکل. ایسا ہے. تو آپ ذرا تھوڑا سا رہنمائی کریں کہ والدین کی بچوں سے گفتگو کس نوعیت کی ہونی چاہیے. میں بڑے اچھے دور میں تھا جی، جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. اب تو گفتگو ہی نہیں ہے. ہاں، صرف ایک پی ٹی وی جس کے اوپر کبھی 8 بجے شام کو 5 بجے بچوں کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، رات کو 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا، اور تعمیل ارشاد فرمانے لائی ختم ہے. خبروں کے بعد بچوں کا کچھ نہیں رہ جاتا تھا. تو اس ٹائم پہ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی تھی کھیل، فزیکل ایکٹیویٹیز جس کو بولتے ہیں. بیڈمنٹن کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں. ہم لوگ اس ٹائم پہ والدین کے ذرا قریب تھے. حالانکہ آپ حساب لگائیں کہ والد صاحب کی مصروفیت 24 گھنٹے کی مصروفیت تھی. صبح فجر کے بعد سے اگلی فجر تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ درمیان میں کہاں پہ بریک لگنی ہے. صرف ایک ٹائم ہوتا تھا، گھنٹہ ڈیڑھ، جب آپ دوپہر کھانے کے بعد کیلولہ فرماتے تھے.
اس کے علاوہ آپ کی بس ملاقاتیں ہی ہیں، آنا ہے، جانا ہے، محفل ہے، سوال ہے، جواب ہے. اتنی مصروف زندگی میں آپ کو یہ بات پکی پتہ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، میرے بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، میری بیگم کہاں ہے، کیا کر رہی ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہوتی تھی، اتنا دھیان رکھتے تھے آپ. تو وہ یہ بات بڑے غور والی ہے کہ آپ توجہ میں رکھیں. ہم آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچوں کو پکڑا دیے ٹیب، بالکل ایجوکیشن کے لیے نہیں پکڑا رہے، جی جی جان چھڑانے کے لیے پکڑا بالکل رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جان چھڑانے کے لیے نہ پکڑائیں، ایجوکیشن کے لیے پکڑائیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے پکڑائیں اور اس سے باتیں کریں. اولاد سے کیا سیکھا، کیا پڑھ کے آئے ہو، کیسے کر رہے ہو. سوال ہوتے ہیں بچوں کے بڑے مزیدار، ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیں. جن کے ہم جواب ہی نہیں دیتے، ہم جواب ہیں نہیں، والدین جواب ہی نہیں دے رہے، وہ آپ سے والدین سوال کیوں جواب کریں نہیں گے؟ دے رہے ہیں. تو وہ جب سوال دیکھیں نا جی، کہ جس کو اولاد یہ کہہ دے کہ بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اس بچے نے کیا سوال کرنا ہے اور اس کے باپ نے کیا جواب دینا ہے. وہ آپ کے سوال، آپ کے جواب کو اہمیت بھی نہیں دے گی. دونوں کے درمیان ٹرسٹ کا ریلیشن نہیں ہے. ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے اولاد ماں باپ کے اوپر. ٹرسٹ ڈیولپ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ آپ کی بات کو اہمیت دیں. مجھے یہ سعادت ملتی ہے کہ اب میرے ماشاءاللہ بڑے بڑے بچے ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھتے ہیں نا تو میں ان کو کوئی کسی حوالے سے قرآن کا کوئی سٹوری سنا دوں گا، کوئی سرکار دو عالم کی کوئی واقعہ سنا دوں گا، کوئی اسلامی کوئی کسی بزرگ کا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا کسی کا ایک کوئی واقعہ ایسے کر کے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سنا دیتا ہوں. رہنمائی والی گفتگو مجھے ملا یہ کچھ ہے، تو مجھے جو ملا ہے میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں، اور پھر کل وہ ڈیلیور کریں کل گے. وہ ڈیلیور کر لیں گے جی. بس یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ آپ پرورش کریں، نرشمنٹ کریں. ایک دن یہ قوم کا جو ہے نا یہ درخت تیار ہوگا، تناور درخت تیار ہوگا. محنت کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. یہ جو گفتگو آج ہوئی یہ میرے لیے اثاثہ ہے. میں دعا کرتی ہوں، مجھے یقین ہے بلکہ اس بات کا کہ میرے سننے والوں کے لیے گفتگو آسانیاں پیدا کرے گی، ان کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے گی. بہت بہت شکریہ. میں آتش لرزاں ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پرواں